السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 48، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعرافی اعراف والے، رجالن ان لوگوں کو، یعرفونہم جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم ان کی علامتوں سے یا ان کے چہروں سے، قالو کہیں گے، ما اغنا کیا فائدہ پہنچایا یا نہ فائدہ پہنچایا، انکم تم سے، جمعکم تمہارے جمع کیے ہوئے نے، یعنی کہ تمہارے ساز و سامان نے، وما کنتم تستکبرون اور نہ اس نے جس کی وجہ سے تم تکبر کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے۔ اعراف والے پکاریں گے دوزخیوں کو، جنہیں وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے نا، تو انہیں کہہ رہے ہوں گے، کیا فائدہ دیا جو تم نے دنیا میں مال اکٹھا کیا تھا، جو تم نے حرام کمایا تھا، حرام کھایا تھا، اتنا سب کچھ جمع کر لیا تھا جیسے تم نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ آج دیکھ لو تمہیں اس سب نے کیا فائدہ دیا، تمہارے ہاتھ کیا آیا سوائے اس آگ کے، اس تکلیف کے، اور یہ سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھ کے تمہیں یقین آ گیا کہ وہ رب سچ تھا، اس کا قرآن، اس کی احادیث، اس کے سارے امور سچ تھے، اس نے جو کہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ لیکن اس وقت تم نے حضور کو بھی، اولیاء کرام کو بھی، انبیاء کو بھی، صحابہ اور اہل بیت کو بھی، سب کو جھٹلایا، سب کی ناشکری کی اور اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا، لیکن دنیا اکٹھی کی اور دنیا میں اپنی واہ واہ کرا لی۔ تو آج میں تجھے پہچان کے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں تمہارے مال نے کیا فائدہ دیا، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ باتیں آج کی نہیں ہیں، یہ باتیں ابھی ہوں گی، یہ سب کچھ قرآن میں پہلے سے رجسٹرڈ ہے، لکھا جا چکا ہے کہ یہ سب ہوگا، اور ہم یہ سب ہوتا دیکھیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ سب سچ ہم کل قیامت والے دن جو قرآن میں پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کہ مال جمع کرنا اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، اور تکبر جو کہ اللہ کی چادر ہے اس کو استعمال کرنا، اللہ کو تکلیف دینا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور میرا بندہ جو ابن آدم ہے وہ مجھے میری چادر کھینچ کے تکلیف دیتا ہے۔ تو اس روز ان دونوں چیزوں کا نقصان نظر آ جائے گا۔ آج تو ہمارے پاس رجسٹرڈ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، آج ہی کھول کے دیکھ لیں، آج ہی یوٹیوب چینل پہ سن لیں، آج ہی جان لیں کہ یہ باتیں من گھڑت نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں اور یہ سچ ہیں اور یہ ہو کر رہیں گی۔ آیت نمبر 49، اہاؤلائی کیا یہ وہی ہیں، الذین جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ، برحمت اپنی رحمت سے، ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی کہ آج دیکھو انہیں حکم مل گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ اب وہ لوگ، وہی اعراف والے، ان دوزخیوں سے کلام کر کے کہیں گے کہ دیکھو یہ جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ان کو اللہ کبھی اپنی رحمت میں داخل نہیں فرمائے گا، یہ یہاں پر بھی رو رہے ہیں، انہوں نے اگر اگلا جہان کبھی ہوا تو وہاں بھی رو رہے ہوں گے۔ تو آج دیکھو کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں چلے گئے، جنت میں چلے گئے، اور تم یہاں جہنم میں چلے گئے، اور تم ان کے بارے میں قسمیں اٹھایا کرتے تھے، آج تمہاری قسمیں تمہارے منہ کے اوپر مار دی گئی، اور انہیں حکم مل گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں جو شخص داخل ہو گیا وہ ہر قسم کے خوف سے امن میں آ گیا، وہ اللہ کی رحمت کی پناہوں میں آ گیا، اور ان پر دنیا کا بھی کوئی خوف نہ رہا، ان پر آخرت کا بھی کوئی خوف نہ رہا، ان کو سب سے بڑی کامیابی مغفرت اور جنت کی شکل میں مل گئی، اور وہیں پر سکون ہے، وہیں پر حضور ہیں، وہیں پر صحابہ اور اہل بیت ہیں، وہیں پر سب مقام ہیں، وہیں پر بلندیاں ہیں، وہیں پر اللہ پاک کا دیدار ہے۔ تو جنت سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 50، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الناری دوزخی، اصحاب الجنتی جنتیوں سے، ان افیدو کے انڈیلو علینا ہم پر، من الماء پانی، او یا مما اس میں سے، رازقہ
جو رزق دیا کم اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے، قالو تو جنتی کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرمہما یہ دونوں چیزیں حرام کی ہیں، علی الکافرین کافروں پر۔ اب جب دوزخی اس مکالمے کو سن رہے ہوں گے اور اس اذیت کو جانچ رہے ہوں گے جس سے وہ گزر رہے ہوں گے، تو وہ فوراً جنتیوں کو پکار کے کہیں گے کہ ہمارے اوپر پانی ڈالو، یعنی کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے اوپر پانی ڈالو، یا جو تمہیں اللہ نے رزق عطا فرمایا اس میں سے ہمیں بھی کچھ کھانے کو دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں پہ جو کھانا ملے گا وہ کھانے کے لائق نہیں ہوگا، یہاں بیان کرنا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ جس قدر تکلیف دہ کھانا، وہ کانٹے، وہ کھولتا پانی جو نہ حلق سے اترے گا، نہ پیا جائے گا، نہ کھایا جائے گا، لیکن وہ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ مجبور ہو جائیں گے کھانے پہ۔ تو اس وقت انہیں بھوک اور پیاس کی اتنی شدت محسوس ہو رہی ہوگی کہ جب وہ کہیں سے کوئی پکار سن رہے ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے پانی پھینکو اور ہمارے کھانے کے لیے کوئی انتظام کرو، ہم یہاں مر رہے ہیں۔ تو اس وقت جنتیوں کی صدا آئے گی کہ اللہ نے یہ پانی اور کھانا دونوں کافروں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، آج تمہیں یہیں رہنا ہے جہاں تم رہ رہے ہو، ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 51، الذین وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو لہوا و لعبا کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں رکھا انہیں دنیا کی زندگی نے، فالیوم پس آج ننساہم ہم بھلا دیں گے انہیں، کما جیسے نسو انہوں نے بھلا دیا، لقاء ملاقات کو، یومہم دن کی، ھذا آج کے، اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا اور نہ تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، یجحدون جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی کافروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں جنہوں نے پہلے دنیا کو کھیل تماشا بنایا۔ دیکھیں یہ آیات ہم دنیا میں ہی پڑھ رہے ہیں، ہم یہ وہاں جا کر نہیں پڑھیں گے، یہ سب کچھ یہاں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، بندہ یہ نہ کہے کہ میں تو جانتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے قرآن پاک میں اس لیے لکھ کے بھیج دیا کہ شاید میرا بندہ اس بات کو پڑھ کے میری طرف آ جائے، وہ یہ نہ کہے کہ میں تو دھوکے میں مارا گیا، میں تو لا علمی میں رہ گیا۔ قرآن نے کبھی ختم نہیں ہونا الا یہ کہ قیامت کے آنے میں 40 سال رہ جائیں۔ قرآن پاک کی کسی زیر زبر لفظ شد مد میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، ہمیشہ ہمیشہ یہ ایسے ہی رہے گا، یہ سلامت رہے گا۔ اس کو آج ہی پڑھنا ہوگا تاکہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، تو آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں تو کیا یہ ایک روز کا کھیل تماشا نہیں ہے؟ ایک جیسی روٹین، ایک جیسا ناشتہ، ایک جیسا کھانا، ایک جیسی چائے، ایک جیسے ڈنر، ایک جیسی صفائی، ایک جیسی دھلائی، ایک جیسے سارے کام، ہمارے اندر کون سی نئی تبدیلی؟ کیا یہ ہم پرفارمنس نہیں دے رہے روزانہ زندگی کے سٹیج پہ آ کے ہر روز ایک نئی پرفارمنس، ایک نیا تماشا، ایک نیا کھیل پیش نہیں کر رہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے یہ کھیل تماشا ہے تو کیا ہم اس کھیل تماشے کا شکار نہیں ہیں؟ ہم اس کھیل تماشے کا پورا حصہ ہیں اور پوری پارٹیسپیشن ہے ہماری اس کھیل تماشے میں۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے دھوکہ بنا کے بھیجا، ہم اس کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ اگر ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں تو 5 بار اس کی بارگاہ میں بھی آنا ہے۔ یہ سب منع نہیں ہے، یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ ہاتھ کارول تے دل یار ور، ہر وقت اپنے محبوب رب کا دھیان ہونا چاہیے، اس کے محبوب رسول پر درود و سلام ہونا چاہیے، 5 وقت نماز کی حاضری ہونی چاہیے، اور سب کے حقوق بھی ادا ہونے چاہیے۔ جو عبادت ہے وہ 5 ٹائم ہے، جو حقوق کی ادائیگی ہے اور جو اخلاق ہیں وہ 24 گھنٹے فرض ہیں۔ اس سب کے ساتھ اگر ہم جئیں گے تب ہم زندگی کے کھیل تماشے میں انوالو نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اپنی اگلی زندگی کا دھیان رکھیں گے نا کہ یہ عمل جو میں نے اب کیا ہے اس کا کل مجھے قبر یا آخرت میں کیا نقصان یا کیا فائدہ اٹھانا پڑے گا، تب یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آج اس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں
اور ہم دھیان ہی نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آگے کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تب ہم اس کھیل تماشے میں گرفتار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح آج تم نے مجھے بھلا دیا ہے نا، جیسے کسی نے بہت تکلیف سے بات کہی ہو اور بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی، اللہ نے اتنی زیادہ مخلوقات، اتنی زیادہ عوام پیدا کی ہے، لیکن آج بھی اس کو جاننے، اس کو پہچاننے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے والے تھوڑے ہیں۔ اس نے اتنے بندے بنائے ہیں، لیکن ابھی بھی مسلمان تھوڑے ہیں۔ 7 ارب ہیں، 8 ارب لوگوں میں سے 1.5 ارب ہیں، باقی سارے ہی کافر ہیں، سب غیر مسلم ہیں۔ مسلمان آج بھی تھوڑے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اندر سے مسلمان تھوڑے ہیں۔ ان میں ایمان کی کمی ہے، ان میں اخلاق کی کمی ہے، ان میں عبادت کی کمی ہے۔ تو اللہ نے کتنی جیسے درد سے یہ بات کہی ہے، جیسے مجھے آج بلایا تھا نا، ایسے کل میں بھی تمہیں قیامت کے دن بلا دوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کیفیت کو محسوس کریں کہ آج تم مجھے یاد رکھ لو، کل میں تمہیں قیامت والے دن بھولوں گا نہیں، بڑا پیار کروں گا، اعلیٰ جنت میں مہمانی ہوگی، میزبانی کروں گا۔ اور اس لیے بھی کہ تم نے میری آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، تو بس یہی 2 چیزیں کافی ہیں تمہیں قیامت والے دن بھلا دینے کے لیے، تو میں تمہیں بھلا دوں گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ پاک سے التجا ہے کہ وہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے اس کی چاہت ہے، جیسے اس کے محبوب علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آیت نمبر 52، وَلَقَدْ، اور بے شک، جِئْنَاهُمْ، ہم لے آئے، بِکِتَابٍ، ان کے پاس ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ، جسے ہم نے واضح کر دیا، یعنی کہ تفصیل سے بیان کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے کامل علم سے، ہدم، وہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ ہم نے کتاب نازل فرما دی ہے، اور اس میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ہر چیز اپنے علم کے ساتھ عطا فرما دی، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ صرف ایمان والوں کے لیے جو ہدایت اور رحمت کو قبول کرتے ہیں، جن کے پاس وہ آنکھ ہیں، وہ کان ہیں، وہ دل ہیں، جو ہدایت کو دیکھتے ہیں، ہدایت کو سنتے ہیں اور ہدایت کو سمجھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کتاب کو ان کے لیے، ان مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنایا ہے۔ یہ جو مکالمہ ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں کہ جنتی اور جہنمی آپس میں اعراف میں گفتگو کر رہے ہوں گے، تو اس آیت کے اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کوئی داستان سرائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور کل قیامت والے دن ایسا ہوگا، اور ہمارے پاس اس کا ایک ثبوت اللہ پاک نے اس آیت کی صورت میں عطا فرمایا ہے کہ یہاں شک و شبے کی یا جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ جن 3 بڑی غلط کاریوں کا پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا، وہ سب سے پہلی تو احکام الہی کو کھیل تماشا سمجھنا، اس کو قبول نہ کرنا، جب جی چاہا مان لیا اور جب جی چاہا انکار کیا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ پاک کے احکامات کو اپنی مرضی کے اوپر ڈھالتا ہے؟ جب دل کرتا ہے اسے قبول کرتا ہے، جب دل کرتا ہے اس سے پہلو تو ہی کرتا ہے۔ پھر دنیا کی محبت میں ایسا غرق ہو جانا اور اس پر اتنا فدا ہو جانا کہ حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ رہنا، کہ بس جو حاصل کرنا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل کر کے رہنا ہے۔ اور تیسرا، قیامت کا انکار کرنا۔ تو جب بندہ قیامت کا انکار کر دیتا ہے نا، تو پھر وہ جو جی میں آئے کرتا ہے، کیونکہ اسے کسی حساب کتاب کا خوف نہیں ہوتا اور وہ بے مہار ہو جاتا ہے۔ قیامت ہمارے سر پہ ایک بہت بڑا ہنٹر ہے، جو ہمیں سیدھا رکھتا ہے، جو ہمیں کھڑا رکھتا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائیں، اس دن کو بھول نہ جائیں جس دن ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں ان سارے راستوں کی طرف نشاندہی کر کے دکھاتا ہے، اور ہمارے لیے رحمت کے در کھولتا ہے کہ ہم اس میں آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے سمیٹیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔